محترم ناظرین کرام، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں، دولت میں، کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہو اور برکت ہو، تو پھر آج 23 رمضان المبارک کے دن ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو کوئی بندہ بھی اس کو کر لیتا ہے اس کے رزق میں بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا، اللہ پاک نے میرے رزق کے دروازے کھول دیے اور میرے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے صرف اور صرف ایک دن 5-10 منٹ نکال کر پڑھنا ہے، پھر آپ کی ساری زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ آپ کو ساری زندگی کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، آپ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ لوگوں سے مانگتے ہیں کہ یار مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مانگیں گے نہیں بلکہ لوگوں کو دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں اسی دن 23 رمضان المبارک کے دن ہی پوری ہو جائیں گی۔ بس چند منٹ نکال کر آج 23 رمضان المبارک کے دن یا رات، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، صبح سحری سے لے کر رات 12 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ اس دورانیے میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ایک چھوٹی سی آیت کا ہے اور قرآنی وظیفہ ہے۔ وظیفوں کو میرے مسلمان بہن بھائیوں کیا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی پریشان حال آتا، اپنی حاجتوں کو لے کر آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں بتاتے تھے۔ میں آج آپ کو وہی دعا بتاؤں گا انشاءاللہ، جس کے صدقے اللہ پاک آپ کے بند رزق کے دروازے کھول دے گا اسی 23 رمضان المبارک کے دن، اور آپ کے گھر سے جو بھی نحوست بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہوگی، ہر حاجت قبول ہوگی۔ آپ اس کو کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بہن بھائی کو کوئی بھی حاجت آ گئی ہے، وہ اس وظیفے کو کر لے، اس حاجت کو دل میں رکھ کر ایک جگہ پر بیٹھ جائے یکسوئی کے ساتھ، 5 منٹ میں یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو آپ نے صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کاروبار میں ہیں تو وہاں پر اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے 5 منٹ، تو چھوٹا سا لفظ، چھوٹی سی ایک آیت ہے، اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ کو ٹائم میں کوئی حرج نہیں ہے، جب بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہو، تھوڑی سی بریک ملے، اگر گھر میں ہے تو پھر کر لے، کاروبار میں ہے تو تب بھی کر لے، لیکن اس کو خدا را آج 23 رمضان المبارک کے دن ایک مرتبہ ضرور کر لینا، کیونکہ حضور کے غلاموں، آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو کرنے سے آپ اس ذات سے مانگیں گے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، یا پھر کسی بھی کنٹری سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 23 رمضان المبارک کا دن آئے، آپ نے دن یا رات کسی بھی وقت اس کو کر لینا ہے۔ آپ کو پھر زندگی میں کبھی کسی سے پیسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو وظیفہ آپ نے بالکل توجہ اور غور سے سننا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے آج خدا لازمی کر لینا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ سے پہلے جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کو اس 23 رمضان المبارک کے وظیفے کا پتہ تھا، ان میرے مسلمان بہن بھائیوں نے اس پر عمل کیا اور اللہ سے اپنی بڑی سے بڑی حاجت اور مشکل سے نجات پا لی۔ اللہ پاک نے اس وظیفے کے صدقے اسی 23 رمضان المبارک کے دن ان کی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کیا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہماری زندگی میں یہ 23 رمضان المبارک کا روزہ آیا ہے، ہم بھی اس وقت، اس دن، اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لیں اور اللہ کو اپنے راضی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی جاری و ساری ہے اور یہ بھی اسی طرح ختم ہونے والا ہے، لیکن اب ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے۔ رمضان المبارک کا آپ کو پتہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ تھا۔ اس کی ایک ایک گھڑی میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کتنے لوگ ہی بخشے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اگر اس کو مفلسی اور کاہلی میں گزار دیا ہے، سستی پڑے رہے، تو اب وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی اٹھ جاؤ، اب بھی اللہ کو یاد کر لو، اب جو روزے رہ گئے ان میں اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ میرے دوستو، اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، تو یاری ساری کائنات ہمارے قدموں میں ہوگی۔
آج ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کی ذات سے مانگیں جو ان لوگوں کو بھی عطا کر رہا ہے جن سے ہم مانگ رہے ہیں۔ ہم پیر و فقیروں کے پاس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میرا اللہ ہی سب کو دینے والا ہے، اس کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہر مشکل گھڑی میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلمان یعنی یہودی یا ہندو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس وظیفے کے صدقے، آپ کو بھی میرے مسلمان بہن بھائیوں، حاجتوں کی جو آپ کی زندگی میں حاجت آ گئی ہے، کیونکہ بندے کی ایک حاجت ختم ہوتی ہے تو اس کی دوسری حاجت آ پڑتی ہے، اور یہ وظیفہ 70,000 حاجتیں بھی آپ کی پوری کر دے گا انشاءاللہ، اور بند رزق کے دروازے ہی آپ کے کھول دے گا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر رزق کی تنگی ہو، دولت کی تنگی ہو، تو اگر بڑی سے بڑی مشکل یا پریشانی بھی آ جائے، کاروبار نہ ہو، نوکری نہ مل رہی ہو، تو پریشان نہیں ہونا، بس رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو صرف اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنی کہ وہ برداشت کر سکے۔ ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ جس کو ہم آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یار اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، انشاءاللہ وہ مصیبت بھی ہم پر زیادہ بڑی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کو صرف اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی کہ وہ برداشت کر سکے، اور اللہ بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو سنتا اور جانتا ہے، اور اگر بندے کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو ساری مشکلیں میرے لیے بنا دی ہیں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں میرے لیے بنا دی ہیں، دنیا جہان کی تمام ٹینشنیں مجھے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رب کی ذات کتنی غفور ہے اور قادر، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تیری مشکلیں، تیری مصیبتیں اے بندے تیرے لیے مشکل ہے، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یار اگر تم آج میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں واقعی رزق چاہتے ہو تو پھر آج اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کر لینا۔ یہ آیت ایک ایسا عزم اعظم ہے جو آپ کو ساری زندگی دولت ہی دولت دے گا، آپ کی ساری زندگی پھر جائے گی، آپ کی 7 نسلوں تک کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رزق کی کبھی تنگی آ جائے۔ اور یہ وظیفہ آپ اپنی ہر حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قرض دار ہیں تو انشاءاللہ قرضے سے نجات مل جائے گی۔ قرض دارے یعنی جو قرضہ لینے والے ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک غیب سے کوئی سبب بنائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا قرضہ اتار سکیں۔ اگر رشتے کی بندش ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب بنے گا اور آپ کو نیک اور اچھا رشتہ ملے گا۔ اگر بے اولاد حضرات ہیں، شادی کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کو حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کسی جگہ پر بیٹھ جانا اپنی، اور یکسوئی کے ساتھ اپنی حاجت کو دل میں رکھنا ہے، انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد ہوگی۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ملتی، جگہ جگہ پر ہاتھ پیر مار لیے لیکن ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ملتی ہے، اگر کوئی ملتی ہے تو وہ آپ کے جو معیار کے مطابق نہیں ہوتی، آپ کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس وظیفے کو کرے، اللہ پاک سے اپنی نوکری کی حاجت مانگے۔ بے روزگار ہے تو کاروبار ملے گا، اگر کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں برکت آ جائے گی۔ گھر میں نحوست ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، اس کے لیے بھی اس وظیفے کو لازمی طور پر آپ نے کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، میرا رب تو ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اسی 23 رمضان المبارک کے دن پا لیں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کر دیا، ضائع کر دیا، آج نہ دیکھ سکے تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے سال کیا پتہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، اگلے سال کس کو پتہ کیا ہونا ہے۔ لیکن اگر آج آپ اس کو وظیفے کو نہیں کر پائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ پاک سے مانگے، آج وقت ہے۔ کسی سے 10 روپے مانگے تو کوئی نہیں دیتا، بجائے لوگوں کی سننے کے اللہ سے مانگو جو ساری کائنات کو دیتا ہے۔ اللہ والو، آج کے اس وظیفے کو ضرور کر لینا اور پھر اسی ماہ رمضان المبارک میں مال و دولت پا لینا، اپنی ہر وہ حاجت پا لینا جس کی آپ کو حاجت ہے۔
اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو اللہ کے بندوں بندیوں آج مانگ کر دیکھو، تو آپ نے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جس مرضی ملک سے ہیں، اس پر ایک بار ضرور عمل کرنا ہے۔ وظیفہ نہایت ہی آسان اور آپ کے دنوں کو پھیر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے بس بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ آپ کے لیے افطاری کے وقت خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی کومنٹ کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی پریشانی لکھتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ یعنی کوئی 150 ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اپنی جو مشکل بیان کرتا ہے، اگر کوئی پڑھ کر اس کو آمین بھی کہہ دے، اللہ پاک کو نہ جانے کس کی آمین پسند ہو جائے اور آپ کی حاجت اور جو مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا لازمی طور پر فائدہ ہوگا۔ آپ پر جو زوال آ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں تھوڑی توجہ کیجئے گا، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 23 رمضان المبارک کے دن یا رات کسی بھی وقت جب بھی آپ کے پاس ٹائم تو آپ نے آج ضرور نکالنا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو آج کے اس وظیفے کو کر لے گا، اور وہ بڑا بد قسمت ہوگا جو اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اس وظیفے کو نہ کر پائے، کیونکہ اس وظیفے کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ اس دنیا جہان کے رکے ہوئے کام جو آپ کے سالوں سے پورے نہیں ہو رہے، آپ سی بڑی مشکل، بڑی سے بڑی حاجت، الغرض کوئی بھی دنیا کی آپ کو چیز کی ضرورت ہے، وہ اس وظیفے کو دل میں رکھ کر آپ اس کو کریں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اور وہ کام جو آپ پیروں فقیروں کے پاس جا کر کرواتے ہیں، پیروں کے پاس جا کر کہتے ہیں اور ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، آپ خود ہی پیر بن جائیں گے، آپ خود ہی اس کے عامل بن جائیں گے۔ 313 مرتبہ جب آپ اس آیت کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا رکا ہوا کام ہوگا، وہ خود ہی پورا ہو جائے گا۔ یہ کام آپ خود کریں گے، کسی لوگوں سے نہیں کروائیں گے، کسی پیر سے نہیں کروائیں گے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے مانگو۔ میرا مالک و مولا بڑا غفور و رحیم ہے، وہ آپ کو اس وظیفے کے صدقے ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر بیٹھے، پہلے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر شور نہ ہو، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد مصلے پر بیٹھ جائیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے دل میں۔ اب جو حاجت آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس حاجت کے لیے کر رہے ہیں، اس حاجت کو آپ نے پہلے دل میں رکھ لینا ہے اور پختہ یقین رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ دل میں تھوڑا شک و شبہ ہو کہ یہ کام کرے گا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب وضو کر لیں، پورے دل میں یکسوئی کے ساتھ اس حاجت کو رکھیں اور پھر آپ نے 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوبارہ پھر سے اس آیت کو غرض توجہ سے سنیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو، یہ مشکل نہیں ہے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کو سن لیں دوبارہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی آیت 313 مرتبہ پڑھ لیں، اب اس کے بعد دعا کس طرح کرنی ہے؟ ہمیں کیونکہ مانگنا ہی نہیں آتا، اللہ پاک کی ذات تو ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، اس کے خزانے تو بڑے ہیں، وہ ساری کائنات کو بھی عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بس مسلمان بہن بھائیوں، ہمارے اندر ہی کوئی ایسی چیز ہے، ہم نے بھی وہ ایمان ہی نہیں رہا۔ ہم وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ رب کو کرتے ہیں، دھیان کسی اور سائڈ پر ہوتا ہے کہ اب یہاں سے جا کر یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگے تو اللہ کی طرف ہی اپنا دھیان رکھا کریں۔ آپ سوچیں، آپ اگر کسی مہمان کے گھر میں جائیں اور وہاں جا کر آپ مہمان سے جو ہے وہ بات نہ کریں، آپ فون پر کہیں لگے ہو، کسی اور سے باتیں کیے جائیں، مسلسل 1 گھنٹہ کیے جائیں، اور وہ جو میزبان بھی ہوگا تو اس سے بھی غصہ آ جائے گا، یار کیسا بندہ ہے، آیا میرے پاس ہے اور باتیں کسی اور سے کر رہا ہے، کام کسی اور سے کروا رہا ہے اور میرے پاس آیا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کے در پر جائیں، اللہ کے گھر میں جائیں،
تو اپنا دھیان بھی ادھر رکھا کریں. اگر کوئی وظیفہ کریں تو دل میں پختہ یقین رکھا کریں کہ اللہ پاک ہی دینے والا ہے. جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی آیت کو 313 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. جس حاجت کو آپ نے دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کیا، اس حاجت کو آپ نے پھر وہی رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے. اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو، دل میں رو. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لینا تو یہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہی ہے. آپ نے بس اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، بالکل بھی شرمانا نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اس وظیفے کو کر لیں. اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اللہ کو راضی کر لیں. اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں. جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں وہ اللہ پاک ہم پر کھول دے. بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آپ حساب لگائیں کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک کی رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ وہی بندہ جو اللہ کی عبادت کرے، فجر کی نماز پڑھے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے اور پھر سورج نکلنے تک سوئے نہ، یہ نہ ہو کہ فجر نماز پڑھتے ہی سو جائے، تو اس سے بھی آپ کے گھر میں جو ہوتا ہے رزق کی تنگی آ جاتی ہے. نماز اگر کوئی بندہ اٹھا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، تو اسے چاہیے کہ جب تک سورج نہ نکلے، تھوڑا تھوڑا غروب نہ ہونے لگے، یعنی جو فجر کی نماز کا وقت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ختم ہونے لگتا ہے تو تب بندہ اگر سونا چاہتا ہے تو سوئے. تو انشاءاللہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورۃ یاسین پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کے جو رزق کے دروازے ہیں وہ کبھی بند ہو ہی نہیں سکتی. اس میرے مسلمان بہن بھائی پر تو رزق کے خزانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے رزق میں تو بے شمار اضافہ فرما دیا جاتا ہے جو اللہ پاک کی فجر کے وقت عبادت کرے. فجر کا وقت ہی وقت ہوتا ہے جب رزق کا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. وہ وقت وہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی اس وقت اللہ کی عبادت کر لے اور تو اس رزق کو سمیٹ لیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں تو ویسے ہی سحری کے وقت بڑی رونق ہوتی ہے. اللہ پاک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سحری کے وقت اللہ پاک کی جو ذات ہوتی ہے وہ خود بندے کو پکار رہی ہوتی ہے، اے میرے بندے تو بتا تجھے کیا چاہیے. اللہ پاک اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک بندے سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق دولت مانگے، ہے کوئی جو اپنی حاجتوں کو مجھ سے مانگ کر پورا کروا لے. تو انشاءاللہ آپ سحری کے وقت بھی اللہ سے مانگا کریں، زیادہ سے زیادہ مانگا کریں. جو ماہ رمضان المبارک کے باقی روزے رہ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اپنی دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ مانگا کریں، کیونکہ وہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک جب خود فرما رہا ہوتا ہے اپنے بندے سے تو آپ کو اور کیا چاہیے. اسی طرح افطاری کا وقت بھی بڑا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. روزہ افطار کرنے سے پہلے چند منٹ اس وظیفے کو کریں، اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے جس مسلمان بہن بھائی نے اس ویڈیو کو سکپ کر دیا وہ میرا مسلمان بہن بھائی بڑا بدقسمت ہوگا، جو آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اس وظیفے کو نہ کر سکے. نہایت آسان سا وظیفہ بتایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس آیت کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ پڑھنا ہے. کوئی مشکل اس میں ہے ہی نہیں، بس آپ کی توجہ کی ضرورت تھی، اس لیے آپ کو آج کا وظیفہ بتا دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح اس پر عمل کر لیجئے گا اور اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے کرنا ہے. دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور کبھی بھی وظیفوں کو آزمانے کے لیے نہ کرنا. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس وظیفے کو نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وظیفے کو کریں تو دل میں آزمانے کا کوئی ہے وہ اس طرح کا نہ رکھیں کہ یہ کام کرے گا نہیں کرے گا، میں آزما کر دیکھ لیتا ہوں اس کو جو یہ بتا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس وظیفے کو نہ ہی کریں. وظیفے میرے مسلمان بہن بھائیوں سچے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور میں لوگوں کو مختلف دعائیں بتاتے تھے اور لوگ ان پر عمل کرتے تھے اور اپنی حاجتوں اور مرادوں کو مانگتے تھے. اللہ پاک کی ذات انہیں عطا بھی کرتی تھی. تو آج کا یہ وظیفہ ہی بڑا خاص ہے. آج آپ اگر 23 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو کامیابیاں ترقیاں دے گی.
آپ کی ہر حاجت اور مراد کو پورا کر دے گی۔ جو آپ کو اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے، وہ انشاءاللہ اسی 23 رمضان مبارک کے دن ہی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ آپ کو اس ویڈیو کی اس وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ تھا جس کو آپ نے 2313 مرتبہ پڑھنا تھا، اور دل میں اپنی حاجت کو رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کسی جگہ پر بیٹھ کر تسلی اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، دل میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھنا، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، سچے دل سے کریں گے، تو آپ کو 100% اس کا جو اثر ہوگا، اور آپ کی دعا اور آپ کی حاجت بھی انشاءاللہ اللہ کی پاک بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی عزت میں بے شمار اضافہ فرمائے، اور آپ کو جو بھی تنگی پریشانی ہو وہ اس وظیفے کے صدقے آپ پر دور فرمائے، اور آپ کو اس دنیا جہان کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ اس پر ضرور عمل کیجئے گا، اور دوسرے میرے مسلمان بہن بھائی جو رزق کی تنگی یا کسی بھی تنگی کا شکار ہیں، ان کو بھی آج کی اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر کے، اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔